اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شب برات اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے خاص اور بابرکت رات ہے، جو انسان کی تقدیر، اعمال، رزق اور روحانی حالات کے فیصلے کے لیے مخصوص کی گئی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے قرآن میں شب قدر بابرکت رات کا ذکر کیا، جو شب برات کی مانند بابرکت راتوں کی علامت ہے۔ یہ رات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اس کی زندگی مختصر ہے اور ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اس رات انسان کو چاہیے کہ وہ دنیاوی مشغلے چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب برات کی رات ایمان اور ثواب کی نیت سے قیام کرے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ رات انسان کے دل میں امید پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت موجود ہے۔ جو بندہ سچے دل سے توبہ کرے، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ نفل نماز کی اس رات بہت بڑی فضیلت ہے۔ ہر رکعت میں بندہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اور دل میں سکون حاصل کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شب برات کی رات کی قیام شبانہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ اس رات قرآن شریف کی تلاوت اور درود شریف پڑھنے سے دل کو روحانی سکون ملتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے بعد آنے والے دن روزہ رکھنے کی بھی ترغیب دی تاکہ روحانی صفائی اور نفس کی اصلاح۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ڈر اور تقوی شب برات کی عبادت کے ذریعے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ شب برات میں قبرستان جانا بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں دفن شدہ مسلمانوں کے لیے دعا فرمائی۔ یہ عمل انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ مرحومین کے لیے دعا کرنا، صدقہ دینا اور ان کے حقوق ادا کرنا سب واجب ہے۔ بدقسمتی سے آج کے دور میں شب برات کے ساتھ کچھ غلط رسمیں منسلک ہو گئی ہیں، جیسے آتش بازی، شور شرابہ اور فضول سرگرمیاں۔ اصل روح عبادت خاموشی، توبہ اور اللہ کے قریب ہونا ہے۔ شب برات انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنے کا موقع دیتی ہے۔ انسان اپنے پچھلے سال کے گناہوں کا محاسبہ کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں کو پہچانتا ہے اور آئندہ اس کے لیے اصلاح کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ رات انسان کے لیے آئینہ بھی ثابت ہوتی ہے، جس میں وہ اپنی کمزوریوں اور خوبیوں دونوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ رات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ موت برحق ہے اور ہر شخص کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ جو شخص اس رات کو عبادت اور توبہ میں گزارتا ہے نا، وہ دنیاوی پریشانیوں سے بچتا ہے اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ شب برات انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے۔ یہ رات انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے، دل کو نرم کرنے اور روح کو سکون دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ جو شخص سچے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ یہ رات انسان کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کوئی حد نہیں،
چاہے انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے اللہ کے حضور جھک کر اور توبہ کرے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ شب برات انسان کے دل دماغ روح پر اثر ڈالتی ہے، یہ انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور دنیا و آخرت میں سکون عطا کرتی ہے۔ یہ رات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی دولت، شہرت اور طاقت سب عارضی ہیں، اصل سکون اور کامیابی اللہ کے قرب ہے۔ جو شخص اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کی زندگی میں مشکلات کو آسان کر دیا جاتا ہے، دل میں سکون آتا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ناظرین، شب برات انسان کو اپنے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درس دیتی ہے۔ کسی کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرے، تعلقات مضبوط کرے اور دل صاف رکھے۔ یہ رات انسان کے لیے ایک آئینہ ہے جس میں وہ اپنی کمزوریوں، خوبیوں اور غلطیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ رات انسان کے لیے سبق ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنی نیتوں کو صاف کرے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ شب برات انسان کے دل میں امید، سکون اور اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ یہ رات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی کا مقصد اللہ کے قریب ہونا ہے، دنیاوی مشغلے عارضی ہیں اور اصل سکون اللہ کی رضا میں ہے۔ شب برات کی رات میں اللہ تعالیٰ فرشتے زمین پر اترتے ہیں تاکہ بندوں کے اعمال، تقدیر اور رزق کے فیصلے اللہ کے حضور پیش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرماتے ہیں کہ شب برات کی رات بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ فرشتے ہر بندے کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور استغفار اللہ کے حضور لے جاتے ہیں۔ جو شخص اس رات دل سے توبہ کرے، دعا اور نفل عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتے ہیں۔ یہ رات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ ہر انسان کی تقدیر اللہ کے ہاتھ میں اور اللہ کے فیصلے حکمت اور عدل کے مطابق ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے اعمال کے تابع ہے اور شب برات میں یہ فیصلے واضح ہو جاتے ہیں۔ رزق، زندگی کی مشکلات میں آسانی کے لیے یہ رات بہت اہم ہے۔ جو بندہ استغفار کرے، صدقہ دے اور اللہ کی رضا کی نیت سے عبادت کرے، اس کے رزق میں برکت اور زندگی میں سکون آتا ہے۔ نفل نماز اس رات میں ایک اہم عمل ہے۔ ہمیں اس رات قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے اور رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں، یہ عمل انسان کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے اور روحانی پاکیزگی فراہم کرتی ہے۔ فرشتے اس رات بندوں کے دل کی کیفیت دیکھتے ہیں۔ جو شخص دل سے عاجزی اختیار کرے، اللہ کے حضور جھکے اور سچے دل سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، شب برات میں صدقہ اور خیرات دینے کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی گئی۔ یہ رات انسان کو اپنے اہل خانہ اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی ترغیب دیتی ہے۔ تعلقات کو مضبوط کرنا، دل صاف رکھنا اور کسی کے ساتھ ناروا سلوک نہ کرنا اس رات کی روح ہے۔ شب برات انسان کے دل، دماغ اور روح پر دیر پا اثر ڈالتی ہے۔
یہ انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے، ایمان میں اضافہ کرتی ہے اور دنیا و آخرت میں سکون عطا کرتی ہے۔ یہ رات انسان کو یاد دلاتی ہے کہ دنیاوی دولت، شہرت اور طاقت سب عارضی ہیں، اصل سکون اور کامیابی اللہ کے قرب میں ہے۔ جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اس کی زندگی میں مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، دل میں سکون آتا ہے اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ شب برات انسان کے لیے مکمل روحانی صفائی، گناہوں سے چھٹکارا، دل کی نرمی، ایمان کی تقویت اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ رات انسان کے لیے ایک نیا آغاز ہے، اپنی تقدیر بدلنے، روحانی زندگی کو مضبوط کرنے اور دل کو اللہ کے قریب کرنے کا سنہری موقع ہے۔ شب برات کے تمام اعمال، دعا، صدقہ، نفل، نماز اور قرآن کی تلاوت ایک ساتھ مل کر انسان کے لیے مکمل روحانی فیض پیدا کرتی ہے اور اسے دنیا و آخرت میں کامیابی عطا